لا الہ الا اللہ کہنے والوں کی 3 قسمیں. ایک ہے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اور فہم ہے ان کو اس کا لا کا معنی کیا ہے اور اللہ کا معنی کیا ہے. لا الہ کا معنی کوئی معبود نہیں، الا اللہ کا معنی صرف ایک اللہ. یعنی ان کو فہم ہے، کلمہ پڑھا اور فہم موجود ہے، یہ لوگ کامیاب ہیں. اس حدیث کا مصداق ہے مجرد اس کلمے کو پڑھنے پر ان کو جہنم سے نکال لو. دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جنہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا مگر فہم نہیں ہے، معنی معلوم نہیں. معنی معلوم نہ ہونا ایک بڑا عیب ہے. ان جو کائنات کی سب سے بڑی گواہی وہ آپ دینے جا رہے ہیں اللہ کی توحید کی، اور اس کا علم ہی نہیں آپ کو. صرف تلفظ کی حد تک، تلفظ کافی نہیں. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اس کا تو علم ہونا چاہیے. إِلَّا مَنْ شَاهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. شاہد بالحق کے کمن عبداللہ بن عباس نے کیا إِلَّا مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أي يَعْلَمُونَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. یہ گواہی دیں اور اس کا ان کو علم. اور بھائی گواہی علم کے بغیر تو ہوتی ہی نہیں. زبان سے اقرار ہو، دل میں اس کا اعتراف ہو اور اعضاء سے اس کا عمل ہو، گواہی پوری ہوتی. تو یہ بشارت کا پہلو ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، لیکن مجرد الفہم تو قابل قبول نہیں ہے. اتنا فہم تو ہونا چاہیے لا الہ کیا اور الا اللہ کیا. کتنا آسان دین ہے. کلمے کے 2 ارکان ہیں، نفی اور اس بات. نفی کا معنی کوئی معبود نہیں، یہ تو جاننا چاہیے. اس بات کا معنی صرف ایک اللہ معبود حق. یہ علم تو ہونا چاہیے. اس علم کے بغیر اگر وہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ تو اس کا فائدہ نہیں. اور تیسری قسم ان لوگوں کی جو کلمہ پڑھتے ہیں مگر عمل ان کا کلمے کے تقاضوں کے خلاف، شرک میں مبتلا ہے. لا الہ الا اللہ زبان پر ہے مگر مبتلا شرک ہے، عمل ان کا کلمے کے تقاضے کے خلاف، تو ان کا پڑھنا بھی کارآمد نہیں. تو مجرد کلمہ پڑھ لینا یہ کامیابی کا باعث ضرور ہے مگر کم از کم فہم کی اساس ہو، اتنا معنی جانتا ہو. قرآن نے علم اور فہم کی شرط لگائی ہے اور نصوص کو جمع کریں تو ان سے یہ باتیں واضح ہوتی ہیں. من قال لا الہ الا اللہ مستيقنا بها قلبه، دل میں یقین ہو. یقین فہم کے ساتھ ہے، فہم نہ ہو یقین کیسا؟ صادقا من قلب، سچائی کے ساتھ. سچائی کب ثابت ہوگی؟ جب اس پر اس کا فہم ہو. غیر شاک فیہ، شک نہ ہو. شک رفع کب ہوگا؟ جب فہم ہو. یعنی تمام جو احادیث ہیں ان سے فہم کی قید ملتی ہے. خالصا من قلبہ، بالکل خالص ہو کر. خالص کب ہوگا؟ جب فہم ہو.